السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف ہیومینٹی میں۔ جیسا کہ آپ الحمدللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وائس آف ہیومینٹی یوٹیوب چینل کے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول کے موقع پر ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے، باد بہارا کے 20 ایام۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی تیسری نشست ایک نئے مہمان کے ساتھ مولانا سفیان ملی رحمانی، امام و خطیب مسجد فاطمہ چندن جھیرا جالنا۔ سب سے پہلے تو ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آج ہم مولانا سے ایک عنوان نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار، اس موضوع پر ہم مولانا سے استفادہ کریں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو بغور سماعت فرمائیں اور جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا شعیب صاحب ندوی کو کہ انہوں نے ایک بہت بہترین سلسلہ جاری کیا ہے، جس کے ذریعے سے نوجوانان قوم ملت تک اور مسلمانان ہند تک ایک انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان ایام میں یاد کرائی جا رہی ہے، جن ایام میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نوجوانان کو اور مسلمانان ہند کو خصوصی طور پر کیا ان کی زندگی ہے، کیا ان کے پہلو ہے، یاد رکھنا بے حد ضروری بنتا ہے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ مولانا شعیب صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے اخلاق و کردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تو یوں ہیں جیسے کہ انگوٹی کے اندر نگینہ ہوتی ہے، کہ ان کی زندگی کے اندر ہر مرحلے کے اندر اور ہر کام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرآن کو نہیں پڑھتے؟ تو کہا کہ قرآن پڑھتے ہیں، تو کہا کہ وہی قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ حضور کے زندگی میں ہے، جو حضور کے زندگی کے اندر ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ اس طرح کی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر چکی ہیں۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جائے، کتنے شفیق اور مربی تھے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک اب دینا مشکل ہے۔ آپ بے مثال انسان تھے اور بے مثال اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات میں جس کے ذریعے سے اسلام کو بڑھوتری ملی ہے، اسلام پھیلا ہے، ان میں نمایاں طور پر آپ کے اخلاق و کردار تھے۔ اسی لیے آج ہم اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں یا اسلام کی نشر اشاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو، ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہے۔ میری ماں نے اللہ کے رسول کے سامنے لائی اور کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، میں یہ بچہ آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، آپ اس کو خادم بنا کر رکھیے۔ بعض دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، حضرت انس خود بیان کرتے کہ بعض دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میں کھیلنے کے لیے کام کے لیے نکلتا تھا اور کھیلنے میں لگ جاتا تھا، اور کھیلتے کھیلتے وقت کافی ہو جاتا تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول تشریف لاتے تو کبھی ڈانٹتے ہوئے نہیں سنا،
کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ انس کیا کر رہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت میرے ساتھ مشفقانہ اور مربیانہ انداز پیش کیا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بیان کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ 10 سال رہے, وہ بیان کر رہے ہیں اخلاق و کردار جنہوں نے آپ کے ہر گوشے کے اندر آپ کے ساتھ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک یہودی کی زبانی آپ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک یہودی عالم تھا, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلی کتابوں میں کچھ پڑھ رکھا تھا ان کے اوصاف کے بارے میں. تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایک حلیہ اختیار کیا, ایک طریقہ اختیار کیا اور اللہ کے رسول کے پاس تشریف لایا, اور لانے کے بعد اس نے تو چند پیسے اللہ کے رسول کو ادھار دیے, قرضہ دیا, اور جو مدت طے ہوئی اس سے 2-3 دن پہلے آیا, اور پہلے آنے سے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں تھی. اس نے مطالبہ کیا اور کہا کہ میرا قرضہ مجھ کو واپس کر دو. برا بڑا کہنے لگا, یہاں تک کہ ابن حبان نے تحریر کیا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچنے کی کوشش کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہاں پر موجود تھے. تو حضرت عمر غصے میں آئے اور کہا, اے دشمن خدا, تو باز نہیں آتا. ان کو روکا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی, قریب تھے کہ اس کا سر قلم کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے مخاطب کر کر جو بات کہی تھی, ان کے اعلیٰ اخلاق کی, ان کے کردار کی ایک بے مثال بات کہی تھی, اور کہا تھا, عمر تم سے توقع نہیں تھی کہ تم یہ کرتے کہ مجھ کو سمجھاتے کہ ان کا قرضہ ادا کرو, اور اس کو سمجھاتے کہ تم نرمی کے ساتھ پیش آؤ, بلکہ یہاں پر مارنے سے آپ کو روکا. کیسے واقعات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کے اندر کہ آپ طائف کے میدان میں گئے, آپ نے وہاں پر بدوا نہیں دی. کیسے واقعات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ مدینے سے مکہ سے نکالے جا رہے ہیں, لیکن آپ مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اے مکہ تو بڑا عزیز ہے لیکن تیرے رہواسی مجھے رہنے نہیں دیتے. اسی کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار چھپے ہوئے ہیں. لہذا تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جسی بھی ماحول میں رہیں, جس معاشرے کے اندر رہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم گھر کے اندر ہے, چاہے گھر کے باہر ہیں, دکان میں ہے, بازار میں ہے, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اخلاق ہمیں ہر جگہ نظر آئیں گے. حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نکاح ہوا وہ آپ کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہوا. آپ نے مال لے کر شام کی طرف سفر کیا تھا, اور سفر کرنے کے بعد جو آپ کو منافع آیا, اور آپ کے بارے میں حضرت خدیجہ نے جو لوگوں سے سنا تھا کہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں, لوگوں کی تعریف کر رہے تھے, یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام کے سفر کے اندر تجارت کے واقعات آپ کو ملیں گے, وہاں پر بھی تجارت کے اندر کیسے اخلاق پیش کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ برتن سے پانی پی رہی تھی. تو پانی پینے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ تم نے پانی کے برتن کو کس حصے سے پیا, کدھر سے تم نے منہ لگا کر پانی پیا. پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حصے کی طرف سے, اسی برتن کو اسی کونے سے اللہ کے رسول نے پانی پیا. یہ اعلیٰ مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی مثالیں گھر کے اندر بھی ہے, گھر کے باہر بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ اچھا شوہر ہو, وہ اچھا بیٹا ہو, اچھا باپ ہو, وہ جب تک نہیں بن سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے زندگی کے اندر نہ لے کر آئے, ان کے اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر نہ لے کر آئے. اس لیے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر روز اول سے لے کر روز آخر تک کوئی سب سے بہترین انسان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بہترین کوئی شوہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بہترین کوئی طالب علم رہا ہے تو وہ حضرت جبرائیل کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, وہ سب سے بہترین طالب علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے. سب سے بہترین معلم, سب سے بہترین استاد
اور سب سے بہترین ٹیچر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی ہر گوشے کے اندر ہم کوئی بھی اپنے طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کھنگالنے کی، ان کے اخلاق و کردار میں کھنگال کر اپنے اوپر نافذ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آخر میں وہی رباعی اشعار کہتا ہوں جو عام طور پر مکتب میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اپنے باتوں کا خلاصہ اسی رباعی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پھر میں آخر میں مولانا شعیب صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ان کو اس بات کی تلقین بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کے مشورے کے ساتھ اس کو اور بھی اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ ہم مولانا کے مشکور اور ممنون ہیں کہ مولانا نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اوڑھنا اور بچھونا، اس پر ہمیں جمنے اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور پھر ایک بار میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو مقرر اور جو مہمان ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، اگر ان کی گفتگو آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا اس موضوع سے متعلق آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے پیغام کو بتایا جائے گا اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اب دیجئے ہمیں اجازت۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔